میں سب سے پہلے مراد راز صاحب کو، آپ سب کو ڈی جی پی آر میں خوش آمدید کہتی ہوں، چونکہ ہمارا کرونا سے جڑا جو ایک اسکولوں کا ایک ایسا روڈ میپ، وے فارورڈ اور حکومتی حکمت عملی والدین اور پاکستان اور اسپیشلی پنجاب کے اندر رہنے والے ہمارے گھروں میں بیٹھے ہر وہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومتی پالیسی، ترجیحات اور آئندہ سے اس سے نپٹنے کے لیے اسکول کے حوالے سے ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ تو آج میں گزارش کر کے خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ میرے بھائی نے آپ لوگوں کی اس جو بار بار ڈیمانڈ تھی کہ مراد راز صاحب کورونا کے حوالے سے امیجیٹلی کیا وے فارورڈ اور پالیسی عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو آج انشاءاللہ وہ اپنی تمام ترجیحات آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ الیکشن کمیشن کے باہر جو ٹکرے مارتے سجدہ ریز ٹولہ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا فردوسہ خان صاحبہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو صرف وہ چیزیں بتائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میری کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں ہر ہفتے 10 دن کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی ہم کیا کرتے رہے ہیں پچھلے 2.5 سال کے اندر۔ میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہا ہوں سب چیزوں کے ساتھ جو انیشیٹوز دے ہیں، کیوں وہ بیٹھ کے میں ریپیٹ کروں گا تو وہ آپ کو لگے گا کہ پھر ہمیں پہلے ہی پتہ ہے یہ سب چیزیں۔ تو میں آج چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو ہم نے کی ہیں کووڈ کے جب سے کووڈ-19 آیا ہے پچھلے مارچ سے، تب سے لے کے ہم نے کیا کیا ہمیں چیزیں چینجز لانے پڑے اور ایک دم لانے پڑے، کیونکہ سچویشن ڈیلی ویکلی چینج ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے جو ہم نے کیا وہ کیا ہم نے ALP بنایا، جو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ہے، کیونکہ جتنی چھٹیاں بچے کر چکے تھے، 6 مہینے پہلے اسکول بند رہے، پھر 2 مہینے بند رہے، پونے 2 مہینے۔ اب ہم نے شکر اللہ تعالیٰ کا کل سے دوبارہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں کل سے کھولی ہے، اور آگے ہم پرائمری، مڈل اور یونیورسٹیز فرسٹ کو کھولنے جا رہے ہیں۔ ہم نے سلیبس کو کنڈینس کیا تاکہ جو سب سے ضروری چیزیں بچوں کے سیکھنے کے لیے تھیں نا، ان کو اس وقت پرائیورٹی بنایا جائے، تاکہ جتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے چھٹیوں کی وجہ سے، جو لرننگ لاسز ہوئے ہیں، ان کو ہم منیمل پہ لے کر آئیں۔ لرننگ لاسز کو کم کرنے کے لیے یہ بھی تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جس طرح ہر بچے کو پروموٹ کر دیا ایگزام کے بغیر، اس دفعہ کوئی بچہ پروموٹ نہیں ہوگا جب تک ایگزام وہ دے گا نہیں۔ ہم نے ایکڈیمک جو کیلنڈر ہے اس کے اندر بھی ٹیچرز کو اس طرح کی چیزیں بھیجی ہیں، ورک شیٹس بنا کے سب چیزیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ان کا ہوم ورک جو ہے جو ہم نے چھٹیوں میں دیا تھا، 50% ہم اس پہ ان کو گریڈ کر رہے ہیں اور 50% MCQs بنا رہے ہیں۔ ہم نے اسپیشلی بیٹھ کے یہ پورا پروگرام جو پچھلے 2 مہینے کی چھٹیاں پونے 2 مہینے کی تھیں، اس کے اندر اسیسمنٹ کو بالکل چینج کیا، کیونکہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے تھے انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چینجز کرنے پڑ رہے تھے۔ ہم نے اسپیشلی ورک شیٹس بنائی بچوں کے لیے، پوری ڈیٹیلڈ ورک شیٹس جو ان کو دی گئیں، جس پہ انہوں نے اپنا ہوم ورک سب چیزیں کمپلیٹ کی۔ اس کے علاوہ جو ہم نے SOPs دیے بہت ضروری تھے۔ ہم نے اسکولوں کو ڈس انفیکٹ کروایا، ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کی اس کے اوپر، ہم نے پورے اس کے اقدامات اٹھائے۔ ہم نے پیرنٹس کو، اسکول کاؤنسلز کو کانفیڈنس میں لیا کہ کوئی بھی بچہ گھر سے ماسک کے بغیر نہیں آئے گا۔ اسکولوں کے اندر ہم نے 50% اٹینڈنس کی کہ 50% اگر منڈے کو آ رہے، 50% ٹیوزڈے کو آئیں گے، پھر 50% وینسڈے کو آئیں گے۔ جو اقدام ہم اٹھا سکتے تھے ہم نے اس وقت اور اٹھا دے گا، اور ابھی بھی اسی سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں۔ جب جو سکولز کھلے ہیں کل، وہ بھی 50% پہ چل رہے ہیں، اور جو آگے جا کے بھی جب پرائمری وغیرہ اور مڈل کھلیں گے اور یونیورسٹیز، وہ بھی 50% پہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا۔ دیکھیں، بنا کے رول کہہ دینا یہ کر دیا بڑا آسان ہے۔ میں نے خود جا کے اٹک تک اسکولوں میں وزٹ کیے۔ میں ایک پرائیویٹ پرائمری اسکول جو کہ ایک گھر کے اندر تھا، میں کسی کو نہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں، میں گھس گیا اندر، میں نے وہاں تک جا کے دیکھا
کہ کمروں میں بچے بیٹھے ہوئے تھے فرسٹ سٹوری پہ, سیکنڈ سٹوری پہ, اور ایس او پیز فالو ہو رہے تھے. میرے خیال سے جتنے امپلیمنٹ ہم نے اسٹرکٹلی کروائے ہیں ایس او پیز, آئی ڈونٹ تھنک کسی اور جگہ پہ اتنی سختی سے نہیں ہوئے جتنی سختی سے ہم کروا رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ میڈیا کو کہا تھا کہ جب بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ جہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگے, کیونکہ آپ کو کئی چیزیں پتہ لگتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لگتی, آپ کو بھی جہاں پتہ لگے نشاندہی کریں تاکہ ہم جا کے ادھر کریکشن کروا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے سب سے ضروری چیز جو تھی کہ بچوں کا جو لرننگ لاس ہو رہا تھا نا, اس کے لیے ہم نے ٹی وی پہ تعلیم گھر شروع کیا. تعلیم گھر صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک تھا, جس میں ہمیں ڈفرینٹ ایریا پنجاب کے جو ہیں ہمیں لوگوں نے اپنے بچوں کی تصویریں بھیجی, اور انہوں نے دیکھا جی ٹی وی کی تصویر تھی اور بچہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. فیملیز نے اپنی تصویریں بھیجی کہ دیکھیں جی اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے. سب کے لیے نہیں ہوا, مگر دیکھیں جب بھی آپ سب کے لیے چیزیں کرنے جائیں گے نا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے چیزیں شروع کرنی ہوتی ہیں اور پھر آپ ان کو اسکیل کرتے جاتے ہیں, جس طرح آپ کے پاس فنڈز بھی ہوں, جس طرح اویلیبلٹی آف اینی تھنگ ہو, تو آپ اس کو اسکیل تب کرتے ہیں. اسی ان حالات کے اندر ہم نے سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ کیا, جو کہ سب سے مشکل چیز تھی. کس طرح کیا؟ کیونکہ ہم نے ادھر بھی جو ٹیمز, آپ یہ سوچیں جو اسلام آباد تک میں ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی ان کو کرونا ہو گیا, ڈیلیز جو آ رہے تھے. ہم نے پھر بھی, آپ دیکھنا جب 2021 کا انشاءاللہ تعالی سال شروع ہوتا ہے, سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا پرائمری سکولز کے اندر 1 through 5. لوگوں پرائیویٹ سکولز کی آسانی کے لیے جو پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ, آج تک کبھی نہیں ہوا, آن لائن کی, تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکیں. جو پہلے وہ ہمیشہ فائلوں میں پھنسے رہتے تھے, رشوتوں میں پھنسے رہتے تھے کہ جی رشوت دیں, فائل چلائیں اس کو رجسٹر کرنے کے لیے. اب وہ گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لوازمات پورے کریں, اس کی وہ فی دیں اور جا کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ, پرائمری سکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ پہلی دفعہ ہسٹری میں آن لائن ہوئی. کبھی بھی یہ پہلے نہیں ہوا تھا, آپ بھی اس جگہ اویلیبل تھے جس دن ہم نے یہ لانچ کی تھی. پہلی دفعہ ٹیچرز کی ٹریننگ آن لائن ہم نے شروع کی, تاکہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے اندر ہر جو آ رہا تھا اس گیپ کو فل کیا جائے. اس کے بعد ہم نے انہی ٹائمز کے اندر, یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچھلے 8 مہینے 9 مہینے کے اندر سب چیزیں ہوئی ہیں. ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے, اس کے لیے ہم نے پہلی دفعہ یہ بک لانچ کی ہمارے بچوں کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یہ بک ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کے اندر ہر چیز ہے, ہمارے بچوں کے لیے ہر چیز ہے, شیپس, کلرز, اور یہ 3 زبانوں کے اندر, اردو میں بھی اندر ہے, انگلش میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے, 3 زبانوں کے اندر. تاکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, جب بھی ہم فری چیز دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر ہم بالکل بیکار چیز لیتے ہیں. یہ ہمارا پتہ نہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے یہ فری دیا پورے ECE جتنے سکولز کے اندر کھلا ہوا ہے ان کو, اور ہم نے فری دیا. اور آپ یہ کتاب دیکھیں, اس کو یہ دیکھیں, میں نے بالکل, کیونکہ بچوں کے لیے یہ کتاب, یہ بالکل میں نے اس طرح کر دی ہے, دوبارہ کھولوں گا بالکل ویسی ہو جائے گی, کچھ سیکنڈز کے اندر یہ کتاب ویسی ہو جائے گی. سو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے ان حالات کے اندر بھی بچوں کو دی. اس کے علاوہ پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا فی کے اندر پہلے 6 مہینے کے اندر. مگر اس دفعہ ہم نے اس لیے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا کیونکہ 70% سکولز پنجاب کے اندر جو ہیں وہ 5,000 سے کم فی والے. ان سکولز کو اتنا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیس دینی بند کر دی تھی, سکول بند ہونے شروع ہو گئے, کافی سکول بند ہو رہے تھے. سو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ نہیں, وہ 20% ڈسکاؤنٹ نہیں دینا. پیرنٹس کو ہم نے 6 مہینے ریلیف دیا تھا, اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ سکول بند ہونے شروع ہو گئے, بہت زیادہ پرابلمس ان کے اوپر آ رہی تھی. پیرنٹس سکول سے بچوں کو نکال رہے تھے اور پیرنٹس فی بھی نہیں دے رہے تھے. سو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ پلیز جہاں جہاں ان کے بچے سکول جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ضرور فی جمع کروائیں, کیونکہ یہ پورا سسٹم ہم نے چلانا ہے. آخری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کووڈ کی وجہ سے کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے کووڈ کی وجہ سے. نمبر ابھی ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ ابھی بھی سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے لیے ہم میسو کیمپین ایک چلانے لگے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں, جو اسکول چھوڑ کے چلے گئے. انشاءاللہ تعالی February 1 سے ہم ایک میسو کیمپین, اور یہ وہ کیمپین نہیں ہوگی
میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کیمپین کی, بڑی زبردست چیز ہے. یہ نہیں کہ جی ہم پنجاب کے لیول پہ چلا رہے ہیں, نہیں. اچھا جی ڈسٹرکٹ لیول پہ چلا رہے ہیں, نہیں. تحصیل لیول پہ نہیں. یہ مرکز لیول پہ کیمپین چلے گی انشاءاللہ تعالی, تاکہ ہمارے سامنے ایگزیکٹ نمبرز آئیں, ہر چیز جو ہے وہ رپورٹ کی جائے, پتہ لگے جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ اچیو ہوئے نہیں ہوئے. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا دس ول بی اے میسو کیمپین. آخری چیز, انصاف اکیڈمی جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہم اسی لیے چیزیں کر رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی سے دو چیزیں, ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے, ڈیجیٹائز کرنے کا. نمبر ایک, آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں. ڈیٹا کے بغیر آپ اندھا دھند فیصلے کرتے ہیں جس طرح پچھلی حکومتوں نے کیے, اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ فیصلے تھے جو کہ بیٹھے بیٹھے دماغ میں ایک آدمی کا خیال آتا تھا اور وہ فیصلے کر دیتا تھا. جب تک آپ کے سامنے ڈیٹا نہ ہو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز ٹرانسپیرنسی آتی ہے. ٹرانسپیرنسی آتی ہے کہ 2 نمبری بند ہو, کرپشن بند ہو, یہ چیزیں بند ہو. سو اس لیے اس چیز کی وجہ سے ہم انصاف اکیڈمی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ہر لیکچر جو ہوگا وہ آن لائن ہوگا, فری ہوگا بچوں کے لیے. آپ دیکھنا کہ یہ وہ چیز ہوگی جو اکیڈمک کلچر کو بالکل ریپلیس کر دے گی, اور آپ دیکھنا یہ فیوچر ہے اس ملک کا. انشاءاللہ تعالیٰ بیسٹ لیکچرز, بیسٹ کوئزز, بیسٹ مٹیریل جو ہوگا وہ بچوں کے لیے اویلیبل ہوگا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے کووڈ کے اندر کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں. بتائیے گا کہ آپ کو تقریباً 2.5 سال آپ کی حکومت کو ہو چکے ہیں اور شروع سے آپ جو ہے وہ وزیر تعلیم ہے, تو لاہور میں ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو ان کو 2.5 سال میں اسکولوں میں کیوں نہیں لایا جا سکا, یا یہ کس کی نااہلی ہے, اور ان کو کب اسکولوں میں لے کر؟ بالکل بتا. اس کے لیے ہم نے انصاف پرائمری اسکول پروگرام, آپ کو یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا. یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے 2019 میں اینڈ پہ. ہم نے 100 پرائمری اسکول کھولنے تھے. 3 لاکھ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے لاہور کے اندر. سر کسی پچھلی حکومت کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, ایک اسکول بھی نہیں انہوں نے کھولا, کہ ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا. اب آپ سوچیں کہ لاہور جیسی جگہ جہاں پہ پاپولیشن اس طرح بڑھ رہی ہے, ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا گیا. اب ہم نے وہ کھولنے تھے پچھلے مارچ کے اندر, جو اسکول ایئر شروع ہوتا ہے اپریل کے اندر. کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہم نے رینٹڈ بلڈنگز میں کھولنے تھے. آپ کو میں صرف اتنا سے فرق بتا دوں, پچھلی حکومت میں اگر ہم یہ 100 اسکول کھولتے, یہ 3 سے 4 کروڑ روپے کا ایک اسکول بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, 100 اسکول کھولنے تھے اور اس کو 2 سے 3 سال لگنے تھے کنسٹرکٹ ہونے کے اندر. ہم 90 دن کے اندر 21 کروڑ روپے میں, پھر یہ لکھ لیں نمبر, 21 کروڑ روپے کے اندر 100 اسکول کھولنے جا رہے ہیں 90 دن کے اندر. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے, ابھی جیسے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں ہم کوشش کریں گے, کیونکہ آپ نے اگر ایک دفعہ رینٹل کانٹریکٹ سائن کر دیا, اسکول بند ہو گئے, وہ نقصان ہے پیسوں کا, ٹیکس پیئر کے پیسوں کا نقصان ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ آج بھی میں فائننس کے ساتھ انہی ایزی پروگرامز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ایک آفٹرنون اسکول کا پروگرام ہے اور یہ انصاف پرائمری اسکول کا, بچوں کو واپس لانے کے لیے. باری باری نیا تعلیمی سال کب شروع ہونے جا رہا ہے؟ کوئی اگست سے, کوئی مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن جو آپ نے تعلیم دی ہے کورونا کے دوران, تو پہلے جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے اس نے ایک اسٹڈی کی تھی, اس کے مطابق بچوں نے آن لائن سے کچھ نہیں سیکھا بلکہ ان کا 20% لرننگ لاس ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. نمبر 1, اسکول ایئر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, ایگزام جو ہے وہ مئی میں, ٹھیک ہے جی, اس سال کے, کیونکہ وہ ڈیلے کیے گئے. نیکسٹ اسکول ایئر جون میں شروع کرنا ہے یا اگست میں شروع کرنا ہے, یہ آپ کو بڑی جلدی ہم بتا دیں گے. اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا نقصان ہو چکا اور اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں, تو گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ منیمل دی جائیں گی, اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری چیز جو لرننگ لاسز ہوئے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک نئی چیز ہے آن لائن پڑھنا, ایک نئی چیز ہے کانسیپٹ. جو ایلیٹ اسکول بھی کروا رہے ہیں, مجھے ہر روز پیرنٹس کی پرابلمز آتی ہیں کہ بچے اتنی دیر آن لائن نہیں بیٹھ سکتے, اتنی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. یہ ایک ایمرجنسی اقدام کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, اسکولز کی طرف سے, ایک برانڈ نیو چیز ہے. اس کو اڈیپٹ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا, اور اس کو اڈیپٹ کرنے میں obviously it will take time, and hopefully ہم اسکول کھولیں تاکہ واپس سب کو لے کر. آپ نے بہت دفعہ اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایس او پی پر بھی عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. دوسرا, ابھی جو ہے جتنے پرائیویٹ اسکول تھے وہاں پر اسکول جو ہے کھلے ہوئے تھے, بچے جا رہے تھے بغیر یونیفارم کے, تو کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو کل بھی دیکھا گیا ہے کہ 50% کے بجائے 100% جو ہے وہ بچوں کو بلایا گیا تھا, وہ بھی گئے تھے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ کہ بے فارم کی جو شرط ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول سے بچے آؤٹ ہیں, تو ٹیچرز کیا کر رہے ہیں, پریشر کی وجہ سے جن بچوں کے بے فارم نہیں آ رہے ان کا نام خارج کرتے جا رہے ہیں, انہوں نے فالو کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں ان کے لیے بے فارم کے لیے ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے,
اور بے فارم ہر ایک کو جمع کروانا پڑے گا. جب تک بے فارم دیکھیں یہ کوئی حکومت بھی کر سکتی تھی, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ تاکہ آپ کو پتہ تو لگے کہ بچوں کی ڈبلنگ ٹرپلنگ نہیں ہوئی بھی کہ وہ کہیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور پھر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبر تو آئے کہ بچے کون سے باہر ہیں کون سے اندر ہیں. اور جی مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جن بچوں کے بے فارم نہیں آ رہے ان کو فارغ سر آپ نشاندہی کریں وہاں پہ, وی ول ہیلپ یو آؤٹ ایبسلیٹلی. آپ بتائیں یہ بتائیے گا کہ کلاسز زوم پر اور امتحانات روم پر یہ ایک نعرہ لگایا جا رہا تھا کل سے, کیا وجہ ہے کہ لوگ ابھی تک اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلاسز زوم پر ہوئی ہیں تو پھر امتحان بھی زوم پر لے لیا جائے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ مشکلات ہیں زوم کی کلاسز کے اندر. بچوں کو جس طرح میں نے پہلے بتایا, بچوں کے لیے سمجھنا, بچوں کے لیے کانسیپٹ کلیئر ہونا, یہ برانڈ نیو چیز ہے جو پچھلے 8 مہینے میں سب کو اڈیپٹ کرنی پڑی ہے, چاہے وہ پہلی کا بچہ ہو یا وہ میٹرک کا بچہ ہو یا وہ یونیورسٹی کا ہو. دس از سم تھنگ برانڈ نیو, کانسیپٹ بہت مشکل ہے سمجھنا سب چیزیں. سو ایوری بڈی ہیز ٹو اڈیپٹ رائٹ ناؤ. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ لاہور میں آج کی ڈیٹ میں جو کرونا پھیلنے کی ریشو ہے وہ 4.95 کے پاس, یعنی کہ 5% کے قریب ہے. کل سے آپ اسکول کھولنے جا رہے ہیں, کس طریقے سے پراپر ایس او پیز پر کون سا ایسا میکینزم ہے کہ پراپر ایس او پیز پر عمل ہوگا؟ کیونکہ بچوں نے آپس میں بھی ملنا ہے, وہاں پر وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کروانی ہے. آپ نے تو پالیسی گائیڈ لائن دے دی ہے, اب اس کے اوپر کوئی میکینزم رکھا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا آپ نے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم نے کھولی 9, 10, 11, 12, ٹھیک ہے جی. 9, 10, 11, 12 50% بچے آئیں گے. اس کا مطلب کہ اگر کلاس میں 40 بچے تھے تو 20 بچے ایک وقت میں ہوں گے. سب سے پہلی چیز یہ. نمبر 2, ہماری ٹیمیں کانسٹنٹلی پھر رہی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں میرے خیال سے, اور فردوس صاحبہ بھی ایگری کریں گی, سب سے زیادہ ایس او پیز فالو اسکولوں میں ہو رہے تھے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر, جہاں پہ ماسک کے بغیر انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, جہاں پہ میں نے خود جا کے پنجاب کے اندر دیکھا کہ ڈسٹینسنگ رکھی ہوئی تھی بچوں کے, پرائیویٹ اسکولس میں بھی اور پبلک اسکولس میں بھی. میں آپ کو یہ بتاؤں اس دفعہ کیوں اتنا پریشر ہے ایس او پیز کا سب کو فالو کرنے کا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر نہ فالو کیے گئے ہم بند کر دیں گے, اور وہ خدا نہ خواستہ اگر ریٹ بڑھا تو ہمیں اسکولز بند پھر کرنے پڑیں گے. سو اس لیے سب بہت فوکسڈ ہیں اس دفعہ, پرائیویٹ سیکٹر بھی پبلک سیکٹر بھی, کہ فالو کیا جائے. سب جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل اسکول کھولے گئے ہیں وہ 3% سے نیچے جو ریشو آئی ہے کووڈ کی, وہاں پہ انہوں نے اسکول اوپن کیے ہیں. سندھ کی گورنمنٹ نے بھی یہی کہا وفاقی حکومت کو کہ جب 3% سے نیچے آئے تو آپ اسکول اوپن کر دیں. ابھی یہ 5% ٹو ابو جا رہی ہے, ایسے میں چیزوں کو کس طرح سے آپ مینیج کریں گے؟ دیکھیں سندھ حکومت اور باقی سب نے بھی کنسنسس سب کا اکٹھا ہوا تھا یہ کہ اسکولس کھولنے کا. اس پہ 2-3 ڈفرینٹ آپشنس بھی ڈسکس ہوئی تھی, اوبیسلی وہ ایک ڈفرینٹ میٹنگ تھی اس میں ہوئی, اور فائنلی ڈیسائیڈ یہی کیا گیا. میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں اس میں, ابھی ایک سیکشن یہ کھولا ہے 9, 10, 11, 12, پھر جب پرائمری, کیونکہ سب سے بڑا سیکشن آپ کا پرائمری ہے, آپ پرائمری کھولیں گے اور 7 یونیورسٹیز کھولیں گے, اس کے فوراً 2 سے 3 ہفتے کے اندر انالیسس کیا جائے گا ایگزیکٹلی, کیونکہ 14 دن لگتے ہیں کرونا کا امپیکٹ آتے ہوئے. 2 سے 3 ہفتے کے اندر اس کے انالیسس ہوں گے, اس کے درمیان میں بھی ہم اپڈیٹس رکھیں گے, اور جو بھی ہمیں اسٹیپس لینے پڑے, اگر خدا نہ خواستہ بند کرنے پڑتے ہیں تو ہمیں بند کرنے پڑیں گے, دیر از نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ اتنے لرننگ لاسز ہو رہے ہیں کہ ون آف دا تھنگ از آئی تھنک ہمیں ایس او پیز فالو کرتے ہوئے اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی, کیونکہ یہ کہیں پہ بھی جاتا بھی نظر نہیں آ رہا کرونا. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ یہ کیبنٹ کمیٹی آف دی کرونا میں تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھے تھے, ہیلتھ منسٹری, ایجوکیشن منسٹری, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اور سب نے سر جوڑ کے مل بیٹھ کے کئی گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا, کیونکہ ایک طرف آپ کا کرونا کا چیلنج ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی, دوسری طرف ان بچوں کا تعلیمی میدان میں ہونے والا نقصان ہے, اور پھر اس کے ساتھ جڑی آپ کی ایک اکنامک موبلٹی ہے, اور جس کے اندر آپ کے مختلف اسکولوں کے چیلنجز اور ایشوز ہیں جو ٹیچر سے جڑے ہیں, جو وہاں کام کرنے والے مین پاور سے جڑے ہیں, ہیومن سورس سے جڑے ہیں. تو یہ کنڈیشنل اسکول کھولے گئے کہ اس کی تمام ایس او پیز کی مانیٹرنگ ہوگی,
اور پھر اس کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، اور اگر کرونا کی صورتحال ڈیٹوریٹ ہوئی اور وہ اسکولوں کا رویہ SOPs کے مطابق نہ ہوا تو حکومت پنجاب پھر بیٹھ کے اپنے اثر نو حکمت عملی کو طے کرے گی. جو فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ ظاہر ہے انہوں نے صوبہ سندھ کی بات کی ہے، تو NCOC وہ پلیٹ فارم ہے جس میں ساری پروونشل گورنمنٹس بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلے کرتی ہیں. تو یہ کنسنسس سے فیصلہ ہوا ہے، یہ کسی ایک صوبے کا فیصلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب سے آپ وزارت میں آئے ہیں، محکمہ تعلیم پنجاب کے ٹیچر میرا خیال سب سے زیادہ ریکارڈ سڑکوں پر ہیں، اور اکثر ان کا احتجاج ہوتا ہے تو ان کا پہلا مطالبہ آپ کی تبدیلی کا ہوتا ہے کہ کیوں ٹیچر یونین میں اور آپ کے ہم آہنگی کا فقدان ہے. یہ آپ نے کب سنا؟ میں نے میرے خیال سے سب سے زیادہ خوش ہے میرے آنے سے، جو میں نے ٹرانسفر ان کے لیے بنایا ہے، جہاں پہ وہ دھکے کھاتے تھے، جہاں پہ وہ سفارشیں کرتے تھے، جہاں پہ شروع ہوتی تھی رشوت 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک ایک ٹرانسفر کی. MNAs کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، MPs کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سفارشیں کروا رہے ہیں. میں نے ان کے لیے گھر بیٹھ کے فون کے اوپر یہ ٹرانسفر کا سسٹم بنا دیا. جتنی دعائیں مل رہی ہیں، آپ جب کبھی رورل ایریا میں جا کے دیکھیں، لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں جی آپ نے ہماری بیٹیوں کی عزت بچا لی ہے ایک سسٹم بنانے سے. صرف ایک سسٹم، اس کے لیے مجھے کیا خرچ کرنا پڑا؟ 0 روپے. 2.5 ارب روپے کی کرپشن ہے سال کی، 2.5 ارب روپے کی. ٹیچر جتنا خوش ہے اس وقت کبھی پہلے اتنا خوش نہیں ہوا تھا. اب ہم ان کی پروموشن، ان کی لیوز، ان کی ہر چیز، آپ دیکھنا 5 سال انشاءاللہ جب اینڈ ہوں گے نا ٹینیور کے، ہر چیز میں نے فون پہ نہ کر دی نا، جس سے ڈیٹا آپ کو ملے گا، جس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی اور ٹیچروں کو جا کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بار بار بات کر رہی ہے. اسی طرح کل مریم نواز کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتے. الیکشن کمیشن کے باہر PDM پہنچ گئی ہے، فورن فنڈنگ کا کیس تیز ہو گیا ہے، بات ہونا شروع ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن پر دباؤ آ رہا ہے. کوئی ماحول بن رہا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا؟ ایک طرف تو آپ نے دیکھ لیا کہ مراد راز صاحب حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو لیفٹ اوور بچے ہیں، جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، جو اس وقت جو ہے جن کا تعلیمی حرج ہوا اور کرونا کے چیلنج کی وجہ سے ہمیں ان بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو کہ ہم نے ایک آؤٹ آف دی وے جا کے اسٹریٹجی اور پلاننگ کی کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو کیسے محفوظ بنائیں، اور کرونا کے چیلنج کے باوجود ان کو اسکولوں میں لانے کے لیے ہماری ترجیحات واضح ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. دوسری طرف مولانا صاحب کے پیٹ میں جو اٹھنے والا اقتدار کا درد ہے وہ انہیں چین نہیں لینے دے رہا، اور جو جعلی راج کماری کا آپ اداروں پہ چڑھائی کرنے کا اور اداروں کو متنازع بنانے کا اور ان کے وقار اور تشخص کو داؤ پہ لگانے کا جو درینہ پہلے دن سے مطالبہ اور خواہش رہی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ اتنی کھجل خرابی، مری سے برف پوش پہاڑوں کے مزے لیتے لیتے وہ مولانا صاحب کے گھر تتر بٹیر کھانے کے بعد سرینا کے سامنے آ کے فوٹو شوٹ کرا کے پھر وہ جو پتلی تماشا الیکشن کمیشن کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سارے تمام تدابیر اور تمام ہٹ درمی شاید اتنی ان کو نہ کرنی پڑتی اگر جیل میں اپنے چچا حضور کے کانوں میں جا کے صرف یہ پوچھ لیتی کہ یہ الیکشن کمیشن جس کا چناؤ کیا گیا وہ ان کی خواہش سے ہوا یا نہیں. کیونکہ حکومت اور اپوزیشن مل کے چیئرمین الیکشن کمیشن تعینات کرتی ہیں اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں ان کے چچا لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کی خواہش، ان کی منشا اور ان کی سرپرستی ان الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو حاصل ہوئی تو وہ تعینات ہوئے. ایک اور بات جو آپ نے کہی فارن فنڈنگ کیس، وہ آج اچھا ہے کہ سامنے خود آ کے الیکشن کمیشن کے کھڑی ہوں گی، تو میری اپیل ہے کہ الیکشن کمیشن سے وہ اپنے حوالے سے بھی ضرور پوچھتی جائیں
2 क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उनसे पूछें कि आपने हमारा खाता भी खोल लिया है, यानी PMLN से भी हिसाब मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कि आप भी ज़रा वो पर्चियाँ लाएं, आप भी ज़रा वो रजिस्टर लाएं और वो खाते लाएं जिनके तहत जो है वो आप बैरून मुल्क से फंडिंग और वसाइल इकट्ठे करते रहे पार्टी फंड के नाम पे, और साथ ही साथ क्योंकि वो अपडेट उस केस की भी ले गई हुई है वहाँ। असल गुस्सा इस बात का है कि हमने तो उंगली उठाई थी इमरान खान की तरफ, हम तो इमरान खान के 40,000 जो इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके डोनर की हैसियत से पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे सामने आए। यहाँ लोगों की जेबें साफ़ हुई, जेब कुतरे बन के उनके माफियाज की ज़ेर निगरानी जमातें चलाई जाती रहीं और हुकूमत में आके उन माफियाज को फिर पे बैक होता रहा। तो पहली दफ़ा एक ऐसी जमात आई जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस धरती माँ के साथ जोड़ा और उन्होंने इस दर्द को महसूस करके गले सड़े निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए PTI को सपोर्ट दी। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर रेमिटेंसेस देते हैं जिससे आपकी मईशत की गाड़ी का पहिया चलता है तो वो काबिल तहसीन कदम है। और अगर वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके सियासी कल्चर की बू और बदबू को दूर करने के लिए वो मावनत और सपोर्ट देते हैं तो वो सवालिया निशान बनता है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भांप लिया कि जो इलेक्शन कमीशन से हिसाब मांगने जा रहे हैं वो उसामा बिन लादन को जो पैसे उनकी अपनी वालदा ने अपनी बुक में लिखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो फंडिंग हुई उसामा बिन लादन की तरफ से उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए, तो मरियम बीबी आज वहाँ खड़े होके तो मीडिया को ये भी ज़रूर बताती जाए कि वो फॉरेन फंडिंग थी या लोकल फंडिंग थी, क्योंकि हुकूमतों को गिराने के लिए बरमला उसामा बिन लादन से पैसे लेने, जमहूरियत की पटड़ी को डीरेल करना और ऐसी जमहूरियत के ख्वाब देखना जिसमें सिर्फ वो इक़्तिदार में हो और उसके बाद अगर वो इक़्तिदार में नहीं है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो उस जमहूरियत की जड़ों को उखाड़ने के लिए निकल पड़े। ये सिर्फ ये इस अज़म को लेके आज वहाँ जा रहे हैं कि ना खेडेंगे और ना खेडन देंगे। और रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो उन्होंने तो माशाल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा अपनी चरागाह बनाए रखा और इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी चरागाहों से गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ मुस्तफ़ीद होते रहे। तो जब वहाँ तरक्की की फसल उगने लगती है, अब उनको फिर से ये पता चला है कि इमरान खान की क़यादत में उस चरागाह के अंदर तरक्की और खुशहाली की फसल उग रही है, तो फिर उसको चरने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ और अदारों को कमज़ोर करने की जो उनकी ख्वाहिशात है वो इंशाल्लाह मलिया मेहट होंगी। अवाम आज आपने देखना है, ना कहीं कोई रुकावट है, ना कहीं कोई कंटेनर है, ना कहीं कोई तारे लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। अब कौम ने देखना है कि चंद दर्जन अफराद के साथ इस वक्त खड़े फ़ोटो शूटिंग जो हो रही है वो अल्टीमेटली इस मुल्क के मफाद में है। जो रेड जोन है उसके अंदर चढ़ाई और कश्मीर चौक का नाम जानबूझ के इस्तेमाल हुआ कि कश्मीर चौक से हम निकल के इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। तो कश्मीर जो मोदी के नरगे में मकबूजा कश्मीर जो है, आप आज तक इनके मुंह से मोदी के ख़िलाफ़ या उन मजलूम नहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ चढ़ाई करते मोदी के हवाले से कोई लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। कश्मीर चौक को अब फिर ये इलेक्शन कमीशन पे
चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी हमारे इदारों के लिए सोचता और बोलता है, हमारी नादान अपोजिशन आज वही सोच जो है उसकी अक्कासी इस्लामाबाद में करने जा रही है। और जिसकी आप भी देखेंगे कि मीडिया के स्क्रीन के अलावा अवाम में उन्हें कितनी पजीराई मिलेगी। वो सुबह से आप देख रहे हैं 1 बजे का वक्त था, मैं आने से पहले वो 1 दर्जन के करीब भी लोग नहीं होंगे जो वहाँ खड़े थे, और बाकी अभी नान हलवे खा के आएंगे, उनका भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये नहीं, एक मिनट मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको ये बताऊं, ये पीडीएम क्या है? पीडीएम है पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, ठीक है जी। ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट एक चल रही है, और इसके कौन है? इनके सबके सेल्फ इंटरेस्ट है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के अंदर। 40 साल ये इस मुल्क के ऊपर बैठे रहे, क्या किया लोगों के लिए इन्होंने? जिन हालात में मुल्क को पहुंचा दिया हुआ इन्होंने, और हमें लाके बैंकरप्सी के किनारे पे खड़े करके ये लें जी, अच्छा 40 साल से मुल्क चला रहे हैं, आपने 2 साल में क्यों नहीं ठीक किया? 40 साल की तबाही को ये एक्सपेक्ट करते हैं, 2 साल में आप सारा सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर रहे? कितनी जबरदस्त चीजें जो चेंजेस हम लेकर आए हैं वो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, एक्चुअल लोगों की जिंदगियों में फर्क पड़ेगा। आप देखना, ये सिर्फ शोबाजियों में लगे हुए थे। एक गली का इलेक्शन ये औरत मुझे जीत के दिखाए, एक गली का इलेक्शन जीता नहीं है, और आ गई है जी मैं पार्टी का बनने के लिए, और बाकियों को जेल, बाकी वैसे ही जेल के अंदर है। मौलाना सारे इलेक्शन हार के, सब कुछ करके, ये सब अपना अपना हिस्सा सिर्फ ढूंढ रहे हैं। ये सब अपने लिए आए हुए कि उनको एनआरओ मिल जाए किसी तरह, और वो वजीर आजम ने देना नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, इनका आपस में कोई एका नहीं है, बिल्कुल भी। पीपल्स पार्टी, क्यों ये खत्म हो गया आपका लॉन्ग मार्च? क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे देगी नहीं। इस्तीफों की बात किधर गई? जिन 2 ने दिए थे वो भी कह रहे थे हमारे जाली, असल में उनके प्रॉब्ली वो असली इस्तीफे थे जो गए थे नेशनल असेंबली में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तरफ हुकूमत को पीडीएम की सूरत में चैलेंज का सामना है, दूसरा सेनेट के और इंतखाबात हैं, बलदियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो जो आपके इत्तेहादी हैं जैसे काफ लीग है वो भी हुकूमत से काफ़ी नाराज नजर आए हैं। अभी पिछले दिनों में जो थोड़ी बर्फ पिघलती नजर आई है, वज़ीर आज़म ने एक कॉल भी की उनको, तो अभी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहा है, उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, तो इसमें किस कदर सदाकत है और कोई काफ लीग से ब्लैकमेल तो नहीं हो रही है? पहली बात तो ये है कि जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है। हमारे सामने पीडीएम ना पहले चैलेंज था ना अब है। हाँ, हमें जो चैलेंज दरपेश है वो महंगाई का चैलेंज है, वो आवाम की मुश्किलात को के अजाले का चैलेंज है, गुर्बत के ख़ात्मे का चैलेंज है, और क्वालिटी एजुकेशन का चैलेंज है, क्वालिटी हेल्थ केयर का चैलेंज है। ये सारे जो अवामी ज़रूरियात के साथ जुड़े चैलेंज हैं, हुकूमत उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए पुरज़म है। दूसरी बात आपने की कि जो पीडीएम को चैलेंज है उनको आपस में चैलेंज है, क्योंकि आज बिलावल का ना आना, उस मुजाहरे में शामिल ना होना, ये साबित करता है कि अब दाल जो है वो जूतियों में बटना शुरू हो गई है। एक दूसरे को धोखा देने वाले, एक दूसरे से झूठ बोलने वाले अवाम से सच किस तरह बोल सकते हैं? एक दूसरे के पीछे छुपने वाले, एक दूसरे को अपनी सियासत के लिए ढाल बनाने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे इत्तेहादी हमारी ताकत है, और सियासत के अंदर गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब अब मुख्तलिफ़ जमातें मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से अपने अपने मैनिफेस्टो से इलेक्शन लड़ के आती हैं, तो उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जुड़े कुछ पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, और जो हुकूमत को वो बारहा हमारे तक पहुंचाते रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सेनेट का इलेक्शन हो या कोई भी ऐसा अवामी मफाद का मंसूबा हो, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब की क़ियादत में इत्तेहादियों को साथ लेके चलेंगे, और इस हवाले से हमारा कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होगा,
اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا ابہام نہیں ہے جو میڈیا میں نظر آ رہا ہے. آپ کا ہو گیا نا کہ براڈ شیٹ میں کاوے موسی صاحب نے یہ کہا کہ شہزاد اکبر صاحب نے 20% کمیشن مانگا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں؟ میرے نظروں میں کوئی ایسی نہ تو سٹیٹمنٹ آئی ہے اور نہ کوئی ایسا ان کا جو سرٹیفائیڈ بیان ہے وہ ہمارے سامنے آیا. ہاں میڈیا کی سکرین پہ ایک دو جگہ پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک آلریڈی براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ان تمام ایشوز کو دیکھ رہی ہے اور وہ میڈیا کو اپڈیٹ کرے گی. اس میں ان کی سٹیٹمنٹ کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ براڈ شیٹ جو خوفناک, المناک اور عوام کے لوٹ مار کے ساتھ جڑے حقائق جو ہے اس نے اس کے اندر واضح کیے ہیں, ان سے کوئی آنکھیں چرائے, ان کو پبلک کر کے ہم نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ جو آج آپ کے درد میں نڈال نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کے درد میں ٹسوے بہانے والے جو ہیں, انہوں نے اپنے محلات کی بنیادیں جو ہیں آپ کا خون چوس کے رکھی ہیں اور اس کے اندر داستان ہے پوری کہ کس طرح یہ عوام کو چونا لگاتے رہے, خون چوستے رہے, لوٹ مار کرتے رہے, منی لانڈرنگ کرتے رہے, اور پھر کس طرح بین الاقوامی پریشر, گٹھ جوڑ اور بلیک میلنگ سے یہ این آر او لیتے رہے. وہ داستان عوام تک پہنچتی رہے گی. خاتم اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیسے کی کبھی کرپشن نہیں کی. ابھی جو رپورٹ آئی ہے مشرف دور میں 105 ارب روپے نیب کو دیا ہے خادم اعلیٰ پنجاب نے, وہ کس ڈیل کا نتیجہ تھے اور پھر جب حکومت میں آئے دوبارہ عدالتوں کے ذریعے وہ واپس لے لیے. یہ کیا 105 ارب روپے کس ڈیل کے سلسلے میں دیکھیں, دور میں نیب کو دیے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان نے جو اس قوم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں قوم کی ایک ایک پائی کا محافظ اور ضامن ہوں, اور یہی وہ براڈ شیٹ کی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو جاننے کے لیے ان کے چہروں سے نقاب اتار کے کہ اگر ایک پیسے کی کرپشن نہیں تھی تو وہ جو پیسے ریکور ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے حکومت میں آ کے واپس لیے, یہی وہ سوالیہ نشان ہے جن کی پردہ نشینی ہوئی تھی, اس کی نقاب کشائی کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا. اچھا میڈم, 371 کے ایوان میں صرف کاف لیگ کی 10 سیٹیں ہیں, آگے سینٹ کا امتحان آپ کا بھی ہے, کاف لیگ کا بھی ہے. کیا آپ انہیں سیٹ دینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ سیٹ دیں گے تو عمران خان نظر آ جائے گا کہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کا جائز حق تو بنتا نہیں ہے. 10 سیٹوں سے کون سینیٹر بنتا ہے جبکہ ریشو نکل رہی ہے 53 کی یا 46 کی؟ یہ بتا دیں, یا پھر اگر یہ چودھری برادران نہ مانے, بلیک میل کیا, تو کہاں سے رجوع کریں گے کہ یہ مان جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے مشاورتی اور مفاہمتی روڈ میپ میں ایک انتہائی اہم جز ہیں, اور سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کے ریلیف اور ان کے ساتھ جڑے جو پبلک ویلفیئر پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھیوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں. جو سینیٹر بننے جا رہے ہیں وہ کاف سے بنے یا پی ٹی آئی سے بنے, مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے. گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ تعین جو ہے کس جماعت کو کتنی سیٹیں دینی ہے, کب دینی ہے, یہ قیادت نے اس کے فیصلے کرنے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ مشاورت سے, مفاہمت سے یہ سارا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا. بہت ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ یہ بتا دیں کہ اب پی ڈی ایم کا رخ ہو گیا پنڈی سے اسلام آباد کی طرف. پنڈی کا بڑا شور ڈالا تھا, اسلام آباد کو چل پڑے ہیں. اب اسلام آباد آ رہے ہیں, آپ بھی سیاسی لوگ ہیں, سامنے بھی سیاسی لوگ ہیں, کوئی ڈائلاگ اب سٹارٹ ہوگا کسی معاملے پر کہ اب بس بہت ہوگی, احتجاج وغیرہ چھوڑ کے بات چیت کی جائے؟
देखिए, बात ये है कि बातचीत का एजेंडा क्या है। बातचीत से तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया, और ना सियासी हुकूमतों में बातचीत से के दरवाजे बंद होते हैं। अवाम सिर्फ ये जानना चाहती है कि ये बातचीत जो है वो उनके मफाद में है, मुल्क के मफाद में है, अवाम के इश्यूज से जुड़ा हुआ कोई बयानिया है, उनके दुख और दर्द के मदावे की कोई रेसिपी है। अगर कोई चीज़ भी ऐसी अवाम के और मुल्क के मफाद में नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात से जुड़ा उन केसेस से छुटकारे का प्लान है, तो फिर उसके लिए तो ब्लैकमेलिंग में ना पहले आए हैं ना अब आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये अज़्म है कि मैं वो तमाम पॉलिटिकल ट्रिक्स, प्रेशर्स और टैक्टिक्स जिसकी बुनियाद पे इससे पहले NRO लिए जाते रहे, वो उन सब को किसी सूरत भी वो वे फॉरवर्ड जो लेके कोई जद्दा चला गया, कोई लंदन चला गया, और जो जेलों में होते थे वो जेलों के बाहर VIP तैयारों में सवार होकर चले जाया करते थे। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, अदारे मजबूत होंगे, और जिस जिसने जिन्ना जिन्ना खादियाँ गाजरां ढिड्ड उन्हां दे पीड़ है उसका हिसाब देना पड़ेगा। अली को कर UMT की लड़की ने खुदकुशी कर ली है, ये कहा जा रहा है कि तलीम के प्रेशर की वजह से तहकीकात की गई। इस हवाले से देखिए, इस चीज़ पे तहकीकात हो रही हैं और डिटेल्स जैसी सामने आएंगे आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह।